السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برجستہ اور میں ہوں فیصل رحمان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کرائیں گے، ہم بات کریں گے جن کا تعلق ہے بلوچستان سے۔ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ کہا کیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان حالانکہ اتنا بڑا صوبہ ہے، 40-45% پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ بلوچستان پہ مشتمل ہے، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں۔ حالات کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی سوئی گیس جہاں سے نکلتی ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو بلوچستان کی اونرشپ ہے لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ بات کرتے ہیں بلوچستان میں امن و امان کی، اس میں بھی مسائل نظر آتے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کی حقوق کی، اس میں بھی مسائل نظر آتے ہیں۔ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب وہاں کے جو سردار ہیں، فنڈنگ تو بہت دی جاتی ہے لیکن جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے عام آدمی تک وہ نہیں جاتا۔ یہ بہت سارے اس کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے عام لوگوں کی ترقی کے حوالے سے۔ آپ بات کریں سکولز کی، کالجز کی، آپ بات کریں ہسپتالوں کی، آپ بیسک ریکوائرمنٹس، نیسیسٹیز کی بات کریں، بلوچستان یقیناً ایک پسماندہ صوبہ ہے۔ اور کیوں ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور کیا اس کا حل ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آگے چلنا چاہیے۔ ہم بات کریں جی سن 2020 کی، وی آر لیونگ ان 2020 ناؤ، بٹ لٹرلی وہ لوگ شاید 100 سال پیچھے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی بنیادی چیز، بہت سے مسائل اس میں بھی، کھانا پینا، آپ کی پانی کی اریگیشن کا سسٹم۔ ایک زمانے میں ہم بات کرتے کہ جی انڈر واٹر وہاں پہ بڑا کاریز کا سسٹم ہے، خدا جانتا ہے اس کے بارے میں اب تو کبھی سننے میں نہیں آیا، یہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے۔ چیزیں آہستہ آہستہ بجائے بہتر ہونے کے ڈکلائن کی طرف گئیں۔ وجوہات کیا تھی، آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان جو موجود ہیں جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نوابزادہ شاہ زین بھگٹی صاحب، ہیڈ ہیں جمہوری وطن پارٹی کی، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ بہت بہت شکریہ نوابزادہ صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ نوابزادہ صاحب، ایک بنیادی چیز جو ہمیں ہمیشہ تصور آتا ہے آنکھیں بند کر کے جب بلوچستان کا آپ سوچتے ہیں، پسماندگی پہلی چیز، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو وہاں کے جو لینڈ لارڈز ہیں یا وہاں کے جو سردار ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بالکل ٹاپ پہ۔ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے، جو بیچ کا سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، 18ویں امینڈمنٹ کے بعد تو بڑا پیسہ بھی ملا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے۔ Whom are you going to blame for that, sir? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک بلوچستان پاکستان میں سب سے پیچھے ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، روڈ نیٹ ورک ہو، الیکٹریسٹی ہو، گیس نیٹ ورک ہو، انڈسٹریز کے حوالے سے ہو، تو دیکھیے شروع دن سے فیڈریشن نے بلوچستان کو وہ توجہ نہیں دی۔ بلوچستان کے اپنے گیس کی مد میں کئی ہزاروں ارب آج بھی وفاق مقروض ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے تو بلوچستان کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بلوچستان از فار ٹو بگ، آلموسٹ ہاف پاکستان، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، دور 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 کئی سو لوگ یہاں، کئی سو وہاں، کئی سو وہاں، تو ہاؤ ڈو وی کنیکٹ دیم ود آل؟ اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا وسائل نہیں، جو بلوچستان کے اپنے بقایا جات ہیں اس کو آپ روڈ نیٹ ورک، الیکٹریسٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن، انڈسٹری سٹی۔ دیکھیے جیسے ہب چوکی میں چھوٹا سا انڈسٹری سٹی ہے، اٹ کین ناٹ فیڈ ہول بلوچستان، مطلب نوجوانوں کو۔ اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیے ریسنٹ ڈومسائل کا بہت بڑا چکر چل رہا ہے، جو بلوچستان کے نوجوان بچے یا بچیوں کا حق ہے، تو اس پہ بھی لوگوں نے فیک ڈومسائلز بنائے ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر کی طرف سے بھی آپ بڑا سن رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں کئی ہزار نوکریاں بلوچستان کے جو کوٹے کی پینڈنگ ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئیں، تو اس میں وہاں کے لوگوں کا حق ہے جو شیئر نسبتاً باقی صوبوں کا جس طرح ہے۔ لیکن نوابزادہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ہمارے ملک میں ایک تاثر جنرلی پایا جاتا ہے کہ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئٹہ، سبی، وہ آ کے لاہور میں یا آ کے اسلام آباد میں یا فار دیٹ میٹر پشاور میں یا دیگر علاقوں میں جا کے کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تاثر درست ہے یا محض ایک پرسیپشن ہے؟ دیکھیے، کام کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے انسان کہیں بھی جا سکتا ہے اور جانا بھی چاہیے، مگر ظاہر ہے اپنا گھر جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں والدین کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، تو یقیناً اس سرزمین سے اسے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ کوئی اسلام آباد پیدا ہوا ہے تو یقیناً اس کی اٹیچمنٹ اسلام آباد کی سرزمین سے ہوگی، آل دو پورا ملک پاکستان ہے، مگر یہ فطری عمل ہے کہ آپ کو زیادہ ادھر سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر
مجھے میرے علاقے میں یا میرے صوبے میں مجھے نوکری ملے یا میرے ملک میں ملے تو مجھے پردیس جانا نہیں پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی نوجوان سعودی عرب میں، خلیج میں کہاں کہاں ملازمت نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے کیونکہ یہاں مواقع موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے بطور مجبوری اگر پاکستان میں انہیں کسی بھی جگہ ملے کم سے کم اپنے وطن کا احساس تو ہمیشہ یہ ہوگا. بڑی بات ہے. بالکل تو یہ چیزیں ہیں جی. ٹھیک. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام طور پہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، مختلف موقعوں پہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ جو حقوق ہیں بلوچستان کے وہ ان کو نہیں مل رہے، چاہے وہ رائلٹی کی صورت میں ہو چاہے وہ دیگر حوالوں سے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ از اٹ دی کلیش بٹوین دی بلوچ لیڈرز اینڈ دی فیڈریشن؟ یہ وجہ کیا ہے اس کی بنیادی؟ دیکھیے جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا. نواب اکبر خان بگٹی ٹل ہی واز الائیو آپ کے سامنے ہے، ہمیشہ ہی ڈیمانڈڈ دی رائٹس فار پیپل آف بلوچستان، ناٹ فار بلوچ، فار پیپل آف بلوچستان. ادھر بلوچ، براوی، پنجابی، پٹھان، سندھی سب رہتے تھے. اینڈ ہی سپورٹڈ آل ویری کلیئرلی، لاؤڈ اینڈ کلیئر. فیڈریشن ایون نوز اٹ. تو انسان کو ظاہر ہے جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو اٹس ناٹ اباؤٹ ون ٹرائب یا ون کلان، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ پیپل لیونگ ان پاکستان. تو ایٹ لیسٹ وی ایز citizens of Pakistan and being from Balochistan have always made ourselves clear کہ within the boundaries of Pakistan we would demand the rights of people of Pakistan and Balochistan، چاہے وہ کوئی بھی ہو. مگر انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوا. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ریکویسٹ کی، یہی بتایا کہ ہم جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. اگلے دن میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو افتخار احمد صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں وائی ڈونٹ یو انوائٹ کہ جو میجر آپ کی سٹیز ہیں لوگ وہاں آ جائیں. میں نے کہا دیکھیے یو کی ناٹ انفورس دی پیپل کہ جناب آپ کوئٹہ کے قریب آئیں گے تو ہم آپ کو تمام سہولتیں دیں گے، آپ سبی کے قریب آئیں گے تو آپ کو تمام سہولتیں ملیں گی، آپ قلعہ عبداللہ آئیں گے، آپ خزدار آئیں گے، باقیوں کو ہم نہیں کر سکتے. تو دس از نو وے، یو کی ناٹ فورس دی پیپل، دس از چوائس اینڈ ول آف دی لوکلس. آپ دیکھیں نا اسلام آباد کے لوگوں کو اگر ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ کہ جی آپ لاہور جائیں گے تو فری یونیورسٹی ہوگی، آپ لاہور جائیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ سبسڈائز ریٹس رکھیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو ہیو ٹو لیو. Nobody You will can't go. force them. You cannot force. ٹھیک. مجھے کہتے ہیں نہیں، تو پھر مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ساری زمینیں آپ کی ہیں. میں نے کہا دیکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے تو وہ اس کی ہے. اب کسی کے اگر پنجاب میں سندھ میں 50 کارخانے ہوں، آپ بولیں جی ایک آپ کی 19 ہم دے دیتے ہیں، تو اٹس نو جسٹیفیکیشن. قرآن کی روح کی نظر سے، شریعت کی روح کی نظر سے پاکستان شرعی قانون پہ بنا ہے. Nothing is above Sharia law in Pakistan. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے روح سے اگر ایک چیز، ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو دی ہے تو اٹس یورز. آپ اس سے فار بیٹرمنٹ آف پیپل جو بھی کرتے ہیں دیٹس اپ ٹو یو، اللہ اور آپ کے درمیان ہے. بٹ اٹس ویری اسٹرینج کہ جب آپ نیشنل ٹی وی پہ ایسی بات کریں سب کچھ آپ ہے. دیکھیے وہاں لوگوں کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، جو ان کا ہے وہ اللہ ان کے نصیب کرے، جو آپ کا ہے دیٹس یورز. بٹ اٹس ویری اسٹرینج جب نیشنل ٹی وی پہ بڑے اہم صحافی اگر یہ بات کرتے ہیں تو اٹس مس لیڈنگ دی پیپل. جن لوگوں نے بلوچستان نہیں دیکھا ہے what would they think about us. پھر تو جیسے آپ کو پتہ ہے لوگ بولیں گے جی سیاست بھی ماروسی سیاست ہے، لوگ بولیں گے جی بڑے جاگیردار ہیں، کوئی بولتا ہے کیا ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے علاقے آئیے، آپ لوگوں سے ملیے، آپ لوگوں سے پوچھیں what do they think. وہ آپ کو خود کلیئرٹی سے بتائیں گے. آپ رینڈملی کسی سے بھی جا کے مل کے پوچھئے، not I'll make you meet. نہیں I understand جی، بالکل آپ کی بات وہاں تک ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے نظر نہیں آ سکتی. یہ ایک فیکٹ ہے. یو ہیو ٹو گو، یو ہیو ٹو اسٹے دیر. آپ دیکھیں چیزیں، معائنہ کریں، موازنہ کریں، پھر آپ بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے سردار صاحب ایک بات کا بڑا قائل رہا ہوں کہ جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں انٹرپروینشل ہارمنی کی، اس کے بڑے سمپل چند رولز تھے جس کو نگلیکٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ میں چاہتا تھا کہ یوتھ، جب بھی میں سنتا ہوں کہ بلوچ بچے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں، کبھی فوج کے خلاف بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے سینٹر سے ان کے اختلافات اور بڑے جائز ہیں کہیں، ان کو ہم لوگ مین لوپ میں نہیں لا رہے. کہ میں چاہتا کہ بھئی قائد اعظم یونیورسٹی میں بلوچ بچے بھی آئیں، یہاں کے اسٹوڈنٹ بلوچستان میں جا کے پڑھیں، بلوچ سندھ میں جائے، سندھی یہاں پہ، تاکہ بچے آپس میں گرو کریں. جیسے فوج میں پی ایم اے میں آپ دیکھیں گے کہ یا کسی بھی اس طرح کے ادارے میں کہ ہر علاقے سے آپس میں لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی پشتو نہیں آتی، پشتو سیکھ رہا ہوتا ہے، گپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور that's how you become friends, that's how you get to know each other well. یہ چیز ہمیشہ سے مسنگ رہی ہے.
آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یوتھ کو ہم نے انگیج کرنا ہے، اور جب ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں وہ تبھی ملے گا جب ان کو ہم لوگ مین سٹریم میں لے کر کے آئیں گے. اٹ سیمز کہ بلوچ بچہ بالکل دور ہے ہم سے. دیکھیے بلوچستان اور پاکستان کے دیگر صوبے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہمیں ہمارا ایکول شیئر ملنا چاہیے، چاہے وہ نوکری ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، چاہے فوج ہو. اب دیکھیں نا، سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بھی ایز روٹیشن چیف آف آرمی سٹاف ہمارا بھی آئے. ایک بات ہے، کے پی کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ نہیں چاہیں گے کہ جی چیف جسٹس پاکستان ہمارا بھی آئے. اگر ایک دفعہ پنجاب کا ہے تو ایک دفعہ کے پی سے آئے، ایک دفعہ بلوچستان سے آئے، ایک دفعہ سندھ سے آئے. تو آپ اگر اس کو امپلیمنٹ اس طرح سے کریں تو یقیناً ایکویلٹی بیسڈ پہ لوگ مزید آپ سے جڑیں گے. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ نوجوان اس طرح تھوڑا خائف ہیں اور مطلب ان کو اور یہ سچ ہے. تو میں آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ برابری کی شرح پہ، جیسے دیکھیے چیف آف آرمی سٹاف اگر ظاہر ہے وہ پی ایم اے میں بھرتی ہو کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے کرتے ہی بیکمس چیف، یا ایئر مارشل ہے آپ کے، نیول چیف ہے. تو اسی طرح پروونسز وائز اگر ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرن اس کا ہے، یہ اس کا ہوگا، یہ اس کا ہوگا، روٹیشن اگر ہو، جوڈیشری ہو، آرمی ہو، نیول ہو، آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہو، آپ کا نیب ہو، تو یس دل فیل کہ یس ہمیں بھی اس مقام پہ لیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اتنے ہی آپ کے شریک ہیں. اب دیکھیں جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم رہے، کاکڑ صاحب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف رہے، ایک آپ کی بات چیف جسٹس آپ کے افتخار چودھری، لیکن آپ نے بات کی نا کہ پاپولیشن. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. سے بھی آپ دیکھیں، نہیں رقبے دیکھیے، کے میں حساب سے بھی دیکھیں، پاپولیشن نہیں، میں اگر ہم رقبے کے اعتبار سے بات کریں تو پھر اس پہ یہ ہر دوسرا بندہ آپ کا ہونا چاہیے. ول ناٹ ایگری. میں یہ کہتا ہوں کہ روٹیشن ایز پر روٹین، کہ جی اس دفعہ اگر اس 4 سال یا 3 سال یہ ہوں گے تو پھر پنجاب کی باری ہے، پھر کے پی کی، تو اس میں آپ اس کو مزید مضبوطی کی طرف لے جا رہے ہیں.
آپ کے خیال میں جب کوئی بڑا عہدہ ایک بلوچ کے پاس ہوتا ہے تو بلوچستان میں اس دور میں کیا کوئی اچھے کام ہوئے, بہتر کام ہوئے, اس سے کوئی فرق پڑا؟ مطلب ان 70 سالوں میں سوائے جنرل کاکڑ کے علاوہ وی نیور سو an army chief from بلوچستان. وی نیور سو مطلب اس طرح کے آپ کے جو میجر Position holders ہیں. پوزیشن ہولڈرز تو دا ویری فیو. اسی طرح لائک یو نو جمالی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس دور میں کوئی کام ہو, ان کو بھی بڑے کنسرن تھے بلوچستان کے؟ جمالی صاحب there's a lot of respect, he is from بلوچستان, نفیس آدمی ہیں, بٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ when it was retired General Pervez Musharraf being the head and تو جمالی صاحب was the prime minister but wasn't a powerful prime minister, wasn't in charge of in charge of the affairs. ٹھیک. اب دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ایک بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں, بلوچ انسرجنسی ایک نیا لفظ سمجھ میں آتا ہے, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی بلوچ, مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, رحمان ملک صاحب وزیر تھے, ہمارے وزیر تھے انٹیریئر منسٹری کے, لک آفٹر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ جو ناراض بلوچ ہیں, چاہے وہ بھگٹی صاحب برامداد بھگٹی صاحب ہوں, چاہے وہ حربیار مری ہوں, چاہے وہ مہران بلوچ ہوں, کسی بھی آپ کلان سے لے لیں, کہ جی ہم ان کو مین لوپ میں لائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. اور پھر کافی حد تک ان کی بات چیت بھی ہوئی, لیکن وہ مین لوپ میں نہیں آ سکے. کیوں؟ دیکھیے یہ تو اس وقت کے جو بھی سرکردہ لوگ, مطلب سرکردہ سے مراد کے گورنمنٹ میں جیسے پیپلز پارٹی کے منسٹر انٹیریئر تھے یا چیف منسٹر ان بلوچستان, اینڈ ظاہر ہے فرام دی ملٹری سائڈ سارے لوگ آن بورڈ تھے, تو چیزیں چل رہی تھیں. پھر چودھری نثار بینگ دی انٹیریئر منسٹر, نواز شریف دور میں بھی ہمارے کو کمانڈر جنرل ناصر خان جنجوعہ, یہ سارے مطلب ان چیزوں کو کر رہے تھے, بٹ آل آف سڈن رک گئیں. اب کیوں رکی یہ تو وہی لوگ مجھ سے بہتر آپ کو, again the establishment is the hurdle now? نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں سارے مین لوپ میں تھے. آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم جنرل راحیل شریف کی بھی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. Is there any possibility کہ ابھی یہ حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بیکاز اب تو حالات کافی زیادہ اوپنلی اب نام لیا جاتا ہے. پہلے بیرونی ملک یا ہمسایہ ملک کی بات کرتے تھے, اب تو پرائم منسٹر بھی سیدھی انگلی دکھاتے ہیں کہ جی انڈیا نے یہ کام کیا ہے. بلوچستان میں اگر لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے تو انڈیا, چاہے وہ دھماکہ ہو کچہری میں, چاہے وہ بسوں کے اوپر فائرنگ کی جائے, دیکھیے جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب بلوچ کو نقصان ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پورے پاکستان کو. وی آل بلیڈ. لیکن یہ بات ہے کہ اس چیز کا کوئی پرماننٹ حل سولوشن پہ تو ہم نے جانا ہے. کسی مظلوم کو پاکستان میں کہیں بھی مارا تو نہیں, میں کہوں گا شہید کیا جائے, بے گناہ آدمی کو مارنا تو آئی تھنک ہی شہید, ٹھیک ہے نا جی. اگر کسی کو شہید کیا جائے تو میں آئی ول کنڈیم from our party side, from being a national of Pakistan and being a political person, کوئی اچھا عمل نہیں ہے. کسی ٹیچر کو مارنا, کسی بزنس مین کو مارنا, کسی راہ چلنے والے کو مارنا, کسی پروفیسر کو مارنا, I don't think اسے کسی کو کیا گین ہوگا. اور مطلب اس سے اگر میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لیول پہ کسی کے مقاصد پورے ہوں گے. It's you creating hatred, نفرتیں بڑھیں گی. اور سر خوف تو پھیلتا ہے نا جب آپ سنتے ہیں کہ جی فلانے پنجابی ٹیچر کا مرڈر کر دیا گیا, نہیں, فلانے ڈاکٹر صاحب کو مار دیا گیا. ہے اس میں what are you gaining? We are losing. You are losing. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, ہیٹریٹزم اور بڑھتی ہے اس میں. دیکھیے گینیج کسی لیول کا گینیج نہیں ہے. تو ہم بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو it will not take much. ابھی اگر ہم آپ مستونگ سے صدرن بلوچستان پورا دیکھیں تو they are, you know, they even support independence. کیوں؟ Because when they saw a leader at level of Nawab Akbar Khan Bugti Shaheed, he supported Pakistan. He was a signatory. He got today's Balochistan to be part of Pakistan, which is almost half Pakistan. In Prime Minister Noon's cabinet, he was a federal minister. He got, dialogues done to get Gwadar into Pakistan, again Balochistan. In 1970s, he was the only man in Balochistan who supported the federation. And till his last days, he never said that we want to separate from Pakistan in any mean. He said we would want rights for people of Balochistan. میں ایک بریک لیتا ہوں نواب صاحب, پھر اس کے بعد یہیں سے ہم بات چیت کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ٹیک اے شارٹ بریک جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت, لیکن میرا آپ سے ایک ہی وعدہ,
صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تزئین، 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور۔ شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ نواب صاحب، ایک چیز یہ اب چاہوں گا میں، کیونکہ یہ پی ٹی وی کا پروگرام ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے، ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ نواب صاحب جو آپ کے گرینڈ فادر، ان کا کوئی پرسنل ایشو ہو گیا مشرف کے ساتھ، اور جو ہوا وہ غلط ہوا، بالکل 100% غلط ہوا۔ اس میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی آرمی ڈیڈ اٹ، اٹ واز ان دی ملٹری، اٹ واز اے ڈیسیژن ایک بندے کا، چاہے وہ ذاتی حیثیت میں تھا، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت میں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے نے بلوچستان کو دور کیا ہے سینٹر سے بہت زیادہ، اور جو ایک نفرت تھی اس کو مزید فیول کیا گیا؟ جی درست فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے بلوچستان میں، جیسے میں نے کہا کہ صدرن بلوچستان ہیز اے بگ ہیٹریٹزم ایون ٹل ٹوڈے، اور اگر ہم وہاں اس کو مزید اگنور کریں گے تو چیزیں مزید خراب ہوں گی۔ although they're not into like guerrilla warfare, there are groups, بٹ جو میجر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، بٹ دے آر ویری بگ سپورٹرز آف ایز اے سیپریٹ بلوچستان۔ سیپریٹ ہو کے جائیں گے کدھر؟ مطلب وہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، بٹ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، ہماری اس پہ ڈسکشنز بھی ہم نے کہا کہ دیکھیے ادھر ہاسپٹل، روڈ نیٹ ورک، یونیورسٹی، کالج، جابز دینا سینٹر کے لیے یا گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی شاذین بگٹی کو نہیں چاہیے فار بیٹرمنٹ آف آر کنٹری۔ ٹھیک، اگر ہم یہاں یہ چیزیں دے دیں تو جو لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ جی آپ آج بھی پسماندہ ہیں اور اگلے 60 سال بھی پسماندہ رہیں گے، تو کم سے کم اگر ہم یہ چیزیں کر دیں تو وہ لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب زمین پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف آ جائیں نا، تو باہر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر لوگ آپ سے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر فرق پڑتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے، اور دوسری بات، جی نواب اکبر خان بگٹی کو جس طرح سے شہید کیا گیا، اس کے بعد بلوچستان میں آگ لگ گئی، آج بھی ہم بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں فلیئر اپ ہو جاتا ہے، بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اے نارمل ڈائریکشن۔ جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، یو کین ناٹ بلیم دی ہول انسٹیٹیوشن، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف نے جو کیا ہمارے ساتھ بلوچستان میں زیادتی کی، یہاں لال مسجد میں زیادتی کی، آپ کے صوبہ سرحد ٹوڈیز کے پی کے وہاں سے زیادتی کی، یہ کچھ چیزیں اگر نہیں کرتے تو آئی تھنک ہی واز اے گڈ مین۔ اگر وہ چند چیزیں، یہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، جنہوں نے پورے پاکستان میں ڈس بیلنس کر دیا نظام کو، دوریاں پیدا کر دی، دوریاں اور ڈس بیلنس ان کے اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی چیزیں ہو گئیں۔ ادروائز دیکھیں آرمی از دیر، آرمی ڈز ناٹ مینس کہ جی اٹس نیمڈ آفٹر ون مین۔ دیکھیے پیپل کم اینڈ گو، یو سرو ان دی آرمی یو گو، بٹ اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں تو دیکھیے اس دنیا میں اور آخرت میں یو ول بی آنسریبل بفور اللہ یور سیلف۔ ٹھیک، آپ سمجھتے کہ اس ایک حادثے کے بعد جو فوج کا ایک امیج تھا وہ خراب ہوا ہے بلوچستان میں؟ جنرل مشرف کے بعد یس خراب ہوا ہے، بٹ جیسے جنرل ناصر خان جنجوعہ when he came he was a co-commander، تو he had a very positive role، جس طرح سے he's neutralized ناصر جنجوعہ آئے، اس کے بعد عاصم باجوہ آئے، باجوہ صاحب کے بعد پھر مجھے یاد ہے یہ جو لاہور میں بھی رہے ہیں اپنے جنرل عامر، نہیں جنرل ناصر خان کے بعد نا پازیٹیوٹی ایک دم سوئچ ہوئی ہے۔ تو یقین دیکھیں اسی طرح ظاہر ہے دی ملٹری سائیڈ اینڈ ہماری گورنمنٹ سائیڈ ایک چیز کو پازیٹیو کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ چیزیں ویسی ہوں۔ سن 2000 سے پہلے بلوچستان بڑا ایک پیارا پرامن صوبہ تھا، جہاں پورے پاکستان سے لوگ گرمیوں میں وہاں جاتے تھے، اور آئی اسٹل ریممبر کہ لاہور، کراچی سے جو نیبرنگ سدرن پنجاب اینڈ سندھ کے بچیوں کی شادیوں پہ وہاں سے شاپنگ وغیرہ کرنے آتے تھے۔ تو آئی ہوپ کہ اللہ کرے وہ دن دوبارہ آئے۔ مجھے جی ابھی بھی میرے فادر لوگ بتاتے ہیں کہ 1960s میں کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ عید تھی، اور عید سے ہی واز پوسٹڈ ان کوئٹہ، تو وہ جب گئے تو
The person who was selling the dry fruit wasn't taking money because he was in uniform. एक मोहब्बत का आलम ये भी था एक दौर में, लेकिन अब वही बात है कि वही बलूचिस्तान है लेकिन आप यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको याद होगा पूरे पाकिस्तान में 1965 के बाद लोग सबीले लगा के कहते थे हमारे जवान आ रहे हैं और सलाम करते थे। तो वही बात है कि आहिस्ता दूरियां। नवाब साहब एक चीज मुझे और भी बताइएगा कि आम तौर पर यह भी बहुत मेजर है कि जी पैसा बहुत दिया गया। 18वीं अमेंडमेंट, मुझे याद है कि जब रेसानी साहब का प्रॉब्लम हुआ, पीपल्स पार्टी की अगेन गवर्नमेंट थी, तो जरदारी साहब वाज द प्रेसिडेंट, पैसा भाया गया कि जी उनकी हुकूमत को वहां पे रखा जाए। सुनने में आया कि एक एक एमपी को 60-60, 70-70 करोड़ रुपया दिया गया। अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है बड़ा सूबा है, लेकिन जब इतना पैसा दिया जा रहा है तो वो जेबों में जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा आपको कि लगता हुआ कि जी इससे रोड बनी है या इस फलाने हल्के में ये वो, ठीक है हल्के भी बड़े हैं आपके, लेकिन वो पैसा नहीं गया। अगली दफा भी अगर मिस्टर ए नहीं तो मिस्टर बी आ जाएंगे, कभी मिस्टर बी नहीं तो मिस्टर ए। मेरी गुजारिश है अगर पैसा वाफिर मिकदार में जैसे आप कह रहे हैं दिया गया और लगा नहीं गया, लोगों के जेबों में गया, तो आपके पास इदारे मौजूद हैं, व्हाई डोंट यू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दैट। ठीक है ना। ये अभी मुझे आप ये फरमाएगा कि ये बुनियादी तौर पर जब हम बात करते हैं 18th अमेंडमेंट की, अभी हुकूमत कह रही है कि जी 18th अमेंडमेंट में हम थोड़ी रद्दोबदल करने की बात कर रहे हैं। We don't support it at You all. don't support it at all. 1997 में JWP was the only party जिसने सेनेट में बिल पेश किया, nobody supported us, but thanks to Allah कि सारे उसी चीज पे यकजा हो गए, कंसेंसस से 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, सारी चीजें NFC अवार्ड से आप समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान को फायदा हो रहा है, और अगर ये रिवर्स होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। देखें हम तो कह रहे हैं इसके अलावा हमारे बकाया जाते हैं, हम तो वो डिमांड करते हैं, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फॉर बेटरमेंट ऑफ बलूचिस्तान। और ये अगर बलूचिस्तान के बकाया जात मिलते हैं, पीस लाने में बड़ा इसका रोल होगा। जब वहाँ तरक्की होगी, वहाँ आने वाले नौजवानों को ये पता लगे कि हम पढ़ लिख के हमें रोज़गार भी मिलेगा, तो कोई आदमी इंसर्जेंसी की तरफ क्यों जाएगा। और अगर जो लोग उन्हें बाहर बैठे हुए लोग उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं और बताते हैं कि जी आपके साथ मज़ीद भी 60 साल ये किया जाएगा, और हम सीरियसली लेके वहाँ तरक्की शुरू कर देते हैं आज से, तो आप देखें वहाँ बेहतरी आएगी। People will stand by the nation, by the land where they live, they were born, they love to die there. You believe कि ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लेफ्ट और राइट देखते हैं, और जो बाहर बैठे हुए लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब देखिए फिर एक तासुर ये आ जाता है कि ये पैसा रॉ की फंडिंग है। कौन से पैसे? ये जो पैसा जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनको कौन फंड कर रहा है, इनको वीजास वो बात करते हैं कि जी इंडिया की हमें नेशनैलिटी दे दें, बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए जो बाहर बैठे हुए हैं सर, तो फिर वो अगर पैसा उनको रॉ दे रहा है तो वो लॉयलिस्ट तो नहीं हुए ना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, जो आपकी ज़मीन पे आदमी बैठा है उस आदमी को अपने साथ जोड़ने के लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। आप जनूबी पंजाब में, आप सिंध में, आप सरहद में, आप बाकी पार्ट्स में अगर स्कूल नेटवर्क, हेल्थ नेटवर्क, आप यूनिवर्सिटीज़ दे सकते हैं, हॉस्पिटल दे सकते हैं। बलूचिस्तान के आप मेरे साथ चल के देखें, माई ओन एरिया जहाँ से पूरे पाकिस्तान को गैस जाती है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन दे गो टू छोटा सा अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए दे हैव टू ट्रेवल टू सादकाबाद एंड रहीम यार खान फ्रॉम बलूचिस्तान एंटरिंग सिंध एंड अगेन एंटरिंग पंजाब। इससे ज़्यादा अफसोस क्या होगा। दूसरी बात, हमारा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर क्वेटा जिधर बुकला का दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सान्या हुआ, यू स्टिल रिमेंबर इट, इलाज वहाँ मुयसर नहीं था। पीपल वर शिफ्टेड बाय C-130 टू कराची। आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हाल होगा, डिविजन्स का क्या हाल होगा, जब प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, देन अगेन PTC पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, दोज यंग बॉयज दे वर शिफ्टेड टू कराची। आप वहाँ तो कुछ तो दें। मतलब आप समझते हैं कि अगर हुकूमत बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ इस चीज पे जाती है और ये सोचती है कि यार ये चीजें हमने ठीक करनी है, तो थिंग्स कैन इम्प्रूव ऑन ग्राउंड। यस, जब चीज़ें ऑन ग्राउंड इम्प्रूव होंगी, जो बाहर लोग बैठ के प्रोपगेट कर रहे हैं कि जी पहले भी नहीं तुम लोगों को अपने बराबर समझा गया, इक्वालिटी बेस्ड शेयर नहीं दिए गए, ट्राइंग टू गेट पीपल विद देम अटैच कर रहे हैं, वो खुद डिटैच होके आपके साथ खड़े होंगे। आपने सिर्फ यही करना है जो पंजाब में, सिंध में, KP में कर रहे हैं, वही मॉड्यूल को अप्लाई बलूचिस्तान में करना है। What's the reason? क्यों नहीं रहा? ये मेरा सवाल है कि ये मैं आपको कह तो रहा हूँ कि वो कहते हैं कि आप रकबे के एतबार से आधा पाकिस्तान है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हाउ डू वी कनेक्ट यू ऑल? वी डोंट हैव इतना, हमारे पास फंड्स नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है। तो उस पर हमने क्लैरिटी से कहा जो हमारे बकाया जाते हैं वो आप दे दें, हम तो एक्स्ट्रा पैसे फेडरेशन से मांग ही नहीं रहे हैं। और वो जो है वो पैसा जो होता है वो बलूचिस्तान के पूल में जाता है। यस, वो गया कभी नहीं है आज तक, फ्रॉम जिस दिन से गैस निकली और आज तक। क्यों? वजह
وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو بتا سکتی ہے. تو اس کے اوپر ڈبیٹ کیوں نہیں ہوتی, یہ ریزننگ تو کیوں نہیں بول کے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اس ٹائم ہم بڑے کروشل حالات سے اب تو گزر خیر رہے ہیں. ہم تو جی, میں تو جب سے مجھے ٹیلی ویژن جوائن کیا ہے, مجھے تو یہ نازک حالات ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں نا. پرابلم یہ کہ ایک دیر ہیز ٹو بی اے پراپر ڈسپلن, اور ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے جس کی جو آپ کی ویکنیسز ہیں آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کرنا, ورنہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہ فرمائے گا کہ ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے. سی پیک ایک بہت بڑا ایک منصوبہ, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اس میں لگ رہے ہیں. عام تاثر پنجاب میں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا, گوادر ڈیولپ ہو گیا تو اس سے اتنی نوکریاں مل جائیں گی, ٹرانسپورٹ ہوگا, سسٹم ہوگا, بہت زیادہ اس کا وسیع پیمانے پہ. پیپل آر دے ٹیکنگ سیریسلی دا سی پیک پروجیکٹ؟ ایک عام آدمی کو جب بتاتے ہیں کہ سی پیک ہے, یہ چین کا پیسہ لگے گا, یہ فائدہ ہوگا, اور آج نہیں آج کے غالباً 5 سال 10 سال بعد اس کا دیکھیے شمار فائدہ ہے آپ کو. گورنمنٹ آف پاکستان ترقی کو ہم ہمیشہ وی سپورٹ اینڈ ویلکم. جیسے سرداروں کو بلیم کرتے ہیں کہ سرداروں میں نواب اکبر خان بگٹی, نواب خیر بخش, سردار عطاءاللہ, مطلب نہیں کوئی کہ نہیں چھوڑتے ہیں. اگر نواب اکبر خان نہیں چھوڑتے تو 1940s میں ایکسپلوریشن کمپنی نہیں آتی, 1950s میں گیس پورے پاکستان میں کہیں کہیں جگہ 60s میں چلی گئی تو نہ جاتی. تو یہ غلط ہے, غلط تاثر دیا جاتا ہے. دوسری بات, گورنمنٹ کو کچھ چیزیں انشور کرنی چاہیے تھیں کہ گوادر کے حوالے سے یہ چائنیز کا پیسہ یا کسی کا بھی پیسہ لگاتے, یہ بھی کرتے اور یہ کہتے کہ جی 51% شیئر جو ہے پاکستان کا ہوگا, میجورٹی شیئر. انویسٹر جو بھی آتا ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا کہ آپ کے لوگ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے. آج سب کچھ انہی کا ہے اور آپ کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی جی, روڈ نیٹ ورک آئے گا. نہیں, جو کہا جاتا ہے کہ جی میری بڑی عرض نوکریاں سن لیں, ملیں گی, وہ مل رہی ہیں. میری عرض تو سن لیں. جی. روڈ نیٹ ورک پہ ترقی اس کو تو نہیں کہا جاتا کہ جی چینی ٹرالرز آئیں گے جائیں گے, آپ کے پاکستانی نوجوان پیٹرول پمپ پہ ان کی گاڑیوں میں تیل ڈالیں گے, ان کی گاڑیاں سروس کریں گے, ان کو کھانا کھلا کے ان کے برتن مانجیں گے. یہ کوئی ترقی نہیں ہے, سوری, مطلب اس کو میں ترقی نہیں مانتا. برابری کی شرح پہ آپ ان کے ساتھ کاروبار کیجئے, دنیا کرتی ہے, آپ پہلے نہیں ہیں. آپ کے سامنے ہمارے قریب میں UAE ہے, ہمارے قریب میں پورا خلیج ہے, آپ کے سامنے یورپ ہے. گورنمنٹ کو کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ڈاکیومنٹ کرنی چاہیے تھیں. آپ کے سامنے سینڈک کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا, ریکوٹیک کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ریکوٹیک آپ سٹارٹ کرتے ہیں بٹ ریفائنری پاکستان میں ہونی چاہیے. سینڈک کی ریفائنری باہر تھی. دیکھیے چلی میں غالباً ایک ٹرالر جاتا ہے را مٹیریل کا, اب آپ دیکھیے اس میں سے اگر 1 ٹن سونا نکلتا ہے, 1 من, 1 کلو, 1 اونس یا 1 تولہ, وہ آپ کو جو کہیں گے وی ہیو ٹو بلیو اٹ. ٹھیک جی, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ یہی چیز اپنے ملک میں کروائیں, آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو لیز کرتے ہیں, ایک JV پارٹنرشپ سائن کرتے ہیں, بٹ ریفائنری ہمارے ملک میں ہوگی, تو آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی تو ہوگی نا. ایک چیز. دوسری چیز, اگر کوئی کمپنی نہیں لگانا چاہتی, آپ کے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں, جو ریمیڈنس بھیجتے ہیں آپ کے ملک میں, اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ جیسے آپ نے چائنیز کو بہت بڑی ایگزمپشن دی ہے کہ جی آپ پیسہ لائیں تو 20 سال 25 سال ہم آپ کو ایگزمپشن دیں گے. اپنے پاکستانیوں کے لیے اگر آپ کہیں جی ہم آپ کو 35 سال ٹیکس ایگزمپشن دیتے ہیں, ریفائنری آپ نے یہاں لگانی ہے اور ریکوٹیک ہم آپ کو لیز پہ دیتے ہیں اتنے $1 بلین پہ. سوچیے جب آپ کی اپنی اکانومی میں 30 سے 40 بلین ڈالر ایک دم آتا ہے تو بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کا ڈالر نیچے جاتا ہے. دیکھیے ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے ہمیں بڑے پرابلمز ہو رہے ہیں. دیکھیے اب جب ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے IMF وغیرہ کو, تو بڑھ چکی ہوئی. دیکھیے 100 ارب, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ 10 ارب ڈالر اگر ہوئے تو 10 ارب مینز پہلے 101 102 پہ ہم پے کر رہے تھے, اب اضافی 400 سے 500 ارب پاکستانی ہم نے ایڈ آن کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنے والی بات ہے. تو ڈالر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو اپنی کمیونٹی, جو آپ کے اپنے پاکستانی مطلب بڑے اچھے نامور بزنس مین ہیں اور بڑے گروپس کے اونرز ہیں, ان کو آن بورڈ لیں اور کہیں کہ جہاں ہم ان کو اگر 20 سال یا 25 سال, آپ کے لیے ہم 10 سال مزید ایگزمپشن دیتے ہیں. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ It makes a lot of sense. ٹھیک ہے نا, ہم وہ بھی نہیں کر رہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ چیزیں کرنے والی ہیں. آپ نے ابھی حکومت کا ساتھ دیا ہے, آپ کی خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, یہ ایشوز ریز کیے آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ, اس گورنمنٹ کے ساتھ اس موقع
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाब साहब, ये फरमाइएगा कि अभी चंद एक चीज़ें हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइड पे एक दौर था जब बलोच कायदीन जो थे या बलोच लीडर्स थे, उनकी एक और जनरेशन थी। नाउ व्हेन वी सी पीपल लाइक यू जो बाहर के पढ़े हुए एक्सपोजर है, उनको चीज़ें समझते हैं, देखते हैं और यंग है और एनर्जी है, ऐसा क्या आप समझते हैं कि किया जाए बलूचिस्तान के हवाले से एट द सेनेट लेवल, एट द नेशनल असेंबली लेवल, इवन एट द प्रोविंशियल लेवल आपका जो है, कि चीज़ें बेहतर हों और हम कहें यार वेल डन, दिस पर्सन हैज डन गुड टू बलूचिस्तान? देखिए जी, व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव इन योर माइंड? बलूचिस्तान का जब तक आप ड्यू शेयर जो है आपकी रॉयल्टीज़, गैस रॉयल्टीज़ और सारी चीज़ें नहीं देंगे जो बकाया जात हैं, तब तक बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता है। और ये NFC अवार्ड और 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो शेयर है, बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। यू कैन नॉट जस्ट डू इट। आप कहेंगे जी ये पैसा मिल रहा है, आप अगर ये पैसा जनूबी पंजाब में भी अगर पूरा लगा दें, आप मुझे कहें 5 साल में हम डेवलप कर देंगे, तो इट कांट बी डन दैट वे। बलूचिस्तान इट्स टू बिग। लेकिन इस्लामाबाद का बजट ज्यादा होता था बलूचिस्तान के बजट से। मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इट्स टू बिग। देखिए, हम रोड नेटवर्क की बात करते हैं, हम गैस नेटवर्क, बलोच सुई, बाकी बलूचिस्तान छोड़ दें, वहाँ के लोग लकड़ी जलाते हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या होगी? जिधर से पूरे पाकिस्तान को गैस आती है, वहाँ के मकामी लोग बेचारे इलाज, माइनर अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ऑपरेशन, डिलीवरी के लिए खातून औरतें वहाँ जाती हैं, सिंध क्रॉस करके पंजाब में। तो इससे ज़्यादा अफसोस क्या होगा? देखिए, ये है बलूचिस्तान में आप हमेशा पूरे पाकिस्तान में देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप लोगों ने प्रपोजल्स दिए हैं फेडरेशन को जिस पे काम हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, हम प्रीवियसली कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कब से, ग्रैंडफादर एवरीवन कहते हैं इट्स टू बिग, हाउ डू वी डील इट। देखिए, कनाडा आर पार कितना बड़ा है, अमेरिका आर पार कितना बड़ा है, उधर छोटी छोटी काउंटीज में भी तो कई सौ लोग रहते हैं। दे हैव रोड, दे हैव गैस, दे हैव गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हॉस्पिटल्स, दे हैव एवरीथिंग। अगर वो ये कहें कि नहीं आप इस काउंटी में 400 लोग हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप देखें वो तो रोड पे खड़े होंगे कि भाई हमें क्यों नहीं दे रहे। अलास्का एक अलग दुनिया भाई, USSR, ठीक है, वो कहते हैं इसको ईस्टर्न वेस्टर्न ब्रिज कहा जाता था। वो कहते थे एक आइस ब्लॉक है, फॉर $6 million इट वाज सोल्ड। आज आप देखें, वो कहते हैं वहाँ जाएं तो हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ये सहूलत देंगे। सबसे बड़ी अमेरिका की स्टेट है जी अलास्का। जी, आपके सामने आप साइबेरिया देख लें, सो बिग, वहाँ भी तो नेटवर्क्स हैं। सो प्राइमरीली एक चीज ये है कि आप समझते हैं कि वहाँ पर बेशक साइज बड़ा है, लेकिन तरक्याती काम उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरह होने मैं तो चाहिए। आपको कह रहा हूँ कि हमारा क्वेटा प्रोफेशनल हेडक्वार्टर, वहाँ अस्पताल आपके सामने अगर अच्छे होते या कैपेबिलिटी होती कि लोगों को ट्रीट कर सकते, तो लोग कराची तक जाते, जिसमें आर्मी चीफ हैड टू कम एंड गिव C-130s के जी वकलाओं को ले जाएं। इवन द गवर्नमेंट हैड विजिटेड एट दैट टाइम। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, अभी देखिए दे टू बिग, वहाँ ब्लड बैंक्स नहीं हैं, एक्सीडेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, पीपल डाई। तो देखिए, जो माइनर चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें, वो तो आपको करनी पड़ेंगी, आप वो नहीं करते। बाकी दोज पीपल डोंट आस्क फॉर ऑरेंज ट्रेन, दोज पीपल डू नॉट आस्क यू फॉर मेट्रो सर्विस, दे डू नॉट आस्क फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यू नो, ऑन डिविजनल लेवल्स। वो कहते हैं हमें बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीजें देते हैं। हमारे बच्चे हेल्थ से तो महरूम ना हो। हेल्थ होगी तो आप जिंदा भी रहेंगे, आप पढ़ेंगे भी, आप कुछ बन भी पाएंगे। बेसिक आपके पास फैसिलिटी नहीं हो, आपके पास पानी ना हो, मीलों मील दूर सफ़र करना हो। माई ओन कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखें, वी आर ट्राइंग, अभी हम लोग डैम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, पानी को और मतलब दे आर ट्राइंग टू गेट पंप्ड वाटर फ्रॉम ये लाइक सोलर सेटअप लग सकता है जी पंप के लिए या बिजली के इस्तेमाल जी, के लिए? we could be Because looking अगर into- डिस्टेंस ज्यादा है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। जी, सोलर इज अ गुड सब्स्टिट्यूट। तो वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू दोज थिंग्स एज वेल, कि जैसे ट्यूबवेल्स हो गए उनको सोलराइज किया जाए, बिकॉज पीपल आर नॉट अफोर्डिंग, यू नो, आपके सामने है इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉटन वेरी एक्सपेंसिव। और ज़मींदारी जो है वो पुरानी टेक्निक्स पे होती है, गंदम कर ली, कुछ और कर लिया, तो दे डोंट मेक। मॉडर्न फार्मिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी इंशाल्लाह विल ट्राई टू जी गेट देम द मॉडर्न फार्मिंग आइडिया कि दे कुड, यू नो, जनरेट मोर। डॉक्टर साहब, आप लोग की लैंड्स हैं, कुछ बारानी भी होंगे डेफिनेटली, कई जगहों पे डैम्स बन रहे हैं, कोई नहरी सिस्टम भी बन रहा है। आप समझते हैं कि हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए बलूचिस्तान की फसल को? सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गंदम चल रही है तो गंदम ही चल रही है, थोड़ा सा आप नहीं समझते कि वक्त आ गया है कि ड्रिप इरिगेशन का जी, सिस्टम हमारे किया पास जाए और कुछ मॉडर्न हमारे पास टेक्निक्स कच्ची की जाए? कैनाल फेज 1 का वो हुआ है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी इधर फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ था इस पे, कि जो सेटल्ड ज़मीनें हैं उसको इमीडिएटली वहाँ लोगों को काश्तकारी
کرنے دیا جائے. جس کے نام پہ انتقال ریونیو ریکارڈ ہے دے شوڈ بی الاؤڈ. خام خواہ اس میں بلا وجہ مطلب کوئی کہے جی میری زمین ہے, وہ کہتا ہے اگر دیکھیں نا ایک چیز کی مالک آپ ہیں, آپ کے نام پہ انتقال ہے اور میں آ کے کہوں نہیں جی اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے, زمین میری ہے. جب ریونیو ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو یو آر دی اونر. تو اس میں ڈیلیز نہ ہونے چاہیے. گورنمنٹ کی پوری مشینری آپ کے پاس ہے, ان چیزوں کو لیٹ اٹ گو, وہ چیزیں چلنی چاہیے. تو ظاہر ہے آپ زمینداری شروع کریں گے. کچی کینال اگر پورا کمپلیٹ ہوتا ہے نا جی تو آئی تھنک 9-10 لاکھ ایکڑ آپ کی تو وہ آباد ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا فائدہ ہوگا بلوچستان کو اور پاکستان کو, اور وہاں کے لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہے, کچھ لوگ برسر روزگار آ جائیں گے, کچھ لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک چینج ہوگا بلوچستان کے لیے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں کسی نے فلور مل لگائی ہوگی, کسی نے گھی مل لگائی ہوگی, کسی نے اسی طریقے سے جی گرو کرتی ہے نا چیزیں. ناب سے یہ مجھے بتائیے کہ چمالنگ کا ایک کول پروجیکٹ ہوا تھا, آرمی نے اس کو کیا تھا. مجھے یاد ہے جنرل صاحب سے میری بات ہوئی فروخت تھا اس زمانے میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کی وجہ سے بڑا جابز نکلی ہیں, اچھی جابز نکلی ہیں, بچوں کی اسکول کی تعلیم کے حوالے سے, کالج یونیورسٹی بڑا ایکسٹ. اب کیا اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ فیزیبل ہیں وہاں کے لیے اگر آرمی ہیلپ کرے اور ڈومیسٹک لیول پہ بہتر کیا جائے؟ آرمی از دیر. آرمی جو ہے ہمارے بارڈروں پہ مضبوطی سے کھڑی ہو. مضبوط بارڈر مضبوط ظاہر ہے آپ کی مضبوطی ظاہر کرتی ہے. اور جہاں تک آئی تھنک ہم ایز ہمارا جو بیوروکریسی لیول ہے, ہماری پولیس انفراسٹرکچر ہے, آئی تھنک ہمیں اندرونی طور پہ تو خطرہ نہیں ہے. ہم اپنے بارڈرز کو مضبوط کریں, اور آرمی بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے. if they are in it we don't mind, but I think زیادہ ہمیں فوکس بارڈرز پہ کرنا چاہیے آرمی کو لے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ فوج کا کام کینٹ میں نہیں بارڈر پہ ہونا چاہیے؟ لیکن یہ جو مشرف صاحب کے دور میں بھی بات ہوئی تھی کہ جی اے ایریا اور بی ایریا اور ہم زیادہ کنٹونمنٹس بنائیں گے, پھر یہ بات بیچ میں رہ گئی. آپ سمجھتے تھے دیٹ واز دا سولوشن ٹو برنگ ان لا اینڈ آرڈر یا نہیں؟ دیکھیے آپ بارڈرز کو اپنے مضبوط کیجئے. مضبوط بارڈر مضبوط ملک دکھاتی ہیں. آپ کی سرحدیں مضبوط ہوں, اندرون خانہ تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا نا جی. خطرہ تو آپ کو لاحق ہوتا ہے آپ کے پڑوسی ملکوں سے, وہاں سے ہی انٹرفیرنس ہوتی ہیں. اندرون خانہ تو کوئی آپ کے مطلب nobody will take you in from the center. آپ اپنے بارڈرز مضبوط رکھیں. اور جہاں تک اے ایریا اور بی ایریا کا تعلق ہے, اب بی ایریا میں لیویز فورس ہوتی تھی پرانے دور سے. لیویز بھی حکومت کی فورس ہے, اٹس سملر فورس ایز اے پولیس. آپ وہ رکھتے ہیں اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. لوگ بھی وہی ہیں. لیویز اس وجہ سے اس کو بیف ایریا تھا کہ وہاں کے لوکلز اس میں انڈکٹڈ تھے, تو دے نیو ایک روایات ہوتی تھی علاقے کی, اور وہ بڑا اچھا مینیج کرتے تھے. آپ اگر پرانا ریکارڈ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں تو کرائم ریٹ کافی کم تھا. لیکن اس کو پتا تھا اس ایریا کا جی یہ رسالدار ہے, جیسے ایس ایچ او ہوتا ہے تو ہی وز رسالدار. ایس ایچ او ہے مطلب سب انسپیکٹر ہے تو وہ جمع دار تھا, وہ دفعہ دار تھا. تو ڈفرینٹ نیمز بٹ کیٹیگری وہی. لیکن وہ سسٹم ٹھیک کام کر رہا تھا وہاں پر. آپ کے سامنے پرانا ڈیٹا دیکھ لیں, ان کے کرمنل ریکارڈز دیکھ لیں, ادھر چوری چکاری. جیسے آپ کا اس طرف اب آ جاتے ہیں صوبہ سرحد جس کو اب ہم کے پی کے بولتے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو ایک سسٹم تھا وہ بہت بہترین تھا. آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کتنا کنٹرول میں تھا, آپ کا کرائم جو تھا اس کا ریٹ کتنا نیچے تھا. ایک چیز اگر اچھے طریقے سے چل رہی ہے اس کو آپ بلا وجہ چھیڑیں گے, اس سے اگر آپ کو فائدہ ہو تو یقیناً کیجئے. اور اگر چھیڑنے سے وہ چیز آپ کو فائدہ نہ دے سکے تو پرانے پیٹرن پہ چلے جائیں. کیونکہ جو چیز دیکھیں جس تجربہ فضول میں کرنے کی تک نہیں بنتی کہ ایک چیز صحیح چل رہی ہے لیٹ اٹ گو, چونکہ اگر آپ اس میں کریں گے سارا. اچھا نواب صاحب, ابھی ہم 2-3 چیزیں مجھے بتائیں کہ صوبائی لیول پر جو کام ہو رہا ہے, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ایک سسٹم ہے پورا. آر یو سیٹسفائیڈ ود دس کرنٹ گورنمنٹ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کر سک رہے ہیں وہ کام جو گزارا ہے, یا مزید تگڑا کرنا ہے کام؟ تگڑا تو کرنا چاہیے فیڈرل لیول پہ اور پروونس دونوں کو. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے. اور جہاں تک آپ کے سامنے ابھی بلوچستان میں کہ کئی ارب لیبس کیے ہیں, تو وہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کو چلے گئے. تو نیگلیجنس ہے, مطلب وزیر اعلیٰ تگڑا ہو تو پیسے لیبس نہیں ہوتے ہیں, آپ کے لگ جاتے ہیں. if I was to be the chief minister I would have ensured, میں کچھ بھی نہ کرتا نا, میں کہتا کہ بھائی میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. میں کہتا ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ پیتھولوجی, ریڈیولوجی ہاسپٹلز میں یقینی بناتا. میں کہتا آپریشن فیسلٹیز ہوں, بلڈ بینکس ہوں. میں کہتا یہ تو مینڈیٹری ہونا چاہیے, مہربانی نہیں ہے, یہ لازم. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پرائمریلی, یہ 2 بنیادی وہاں کی پرابلمز ہیں. پانی, گیس بھی.
نواب صاحب یہ جو کاریز کا کانسیپٹ ہوتا تھا ہم بچپن میں پڑھتے تھے یہ ختم ہو چکا ہے اب یا ابھی بھی یہ ہے فائدہ مند؟ کچھ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ چیزیں. اب کوئٹہ اٹ سیلف آپ کے سامنے بارشیں اور اگر یہ برف باری نہ ہوتی تو واٹر ٹیبل ویسے ہی 1100 فٹ بہت نیچے چلا گیا. 1100 پہ. آج سے 60 سال پہلے چلے جائیں تو میرا خیال ہے آپ کنواں کھود کے پانی نکالتے تھے. کوئٹہ یہ جو افغان وار کے بعد اتنے مہاجرین آئے ہیں تو اس کے بعد تو وہاں کوئٹہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے آپ یو کانٹ ایون فٹ ان, اور مطلب اوور پاپولیٹڈ ہو گیا ہے. کوئٹہ واز جس طرح سے ڈیزائن تھا, انگریز کہہ کے گیا تھا کہ جی 50,000 کی آبادی تک کوئٹہ ول بی کالڈ ایز اے منی لنڈن. وہ بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا, بٹ آج اتنی ویلی. جی اٹ از. ہم نے اس کو اپ ورڈ پھیلا دیا. کوئٹہ دیکھیں زلزلہ زون پہ 1935 میں, I remember, yes. اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دوبارہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اراؤنڈ آفٹر 100 years اپروکسیمیٹ. ٹھیک ہے نا جی, اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا قدرتی آفت آتی ہے مطلب ویل بی ان بگ ٹربل. ہمارے پاس تو اکوپمنٹس ہی نہیں ہے کہ ہم مینیج کر سکیں. ہم اپورڈ جا رہے ہیں. اب دیکھیں کوئٹہ کو یوں ایکسپینڈ کرنا چاہیے تھا. سڑکیں مثال ہے, ایک گلی میں 12 گھر تھے, آج 12 کے بجائے 80 گھر ہو گئے ہیں. چھوٹے گھر ہو گئے ہیں, نہیں ڈبل بیسمنٹ 3 سٹوریز آپ. ٹھیک ہے جی, تو زیادتی ہے نا. پانی, گیس, آپ کا روڈ سائز, آپ کی سیوریج, وہ تو پرانا ہے, وہ تو فلڈ ہو جائے گا, نہ آپ کسی کو پورا کر سکیں گے. کوئی بات نہیں جی, انتظامیہ پھر آ جاتی ہے نا کہ ایک سسٹم رکھیں, اس کو بہترین طریقے سے چلائیں. بہت سی چیزیں بہت بہتر تھیں 60s کا, آپ دیکھیں نا دور بہترین, لیکن وہی بات ہے کہ آپ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, اس کے حساب سے وہی والی بات کریں. پہلے گھر اتنا بڑا تھا, اب اس کو اتنا کر کے ہم اوپر جا رہے ہیں, 3 منزلیں 4 منزلیں. کراچی میں وہی پرانے گھر بنتے ہوتے تھے, اس کے اوپر 2 منزلیں بناتے ہیں, وہ گر بھی جاتے ہیں. یہ بہت سے اس میں بہت سارے مسائل. come up with some sort of a solution now. آپ نے بات کی 2 چیزوں کی, ایک آپ نے صحت کی بات کی, ایک آپ نے تعلیم کی بات کی. بنیادی یہ تو پری ریکوزٹس ہیں جی کسی بھی چیز کے. where do you see بلوچستان سے another 10 years from now, اگر آپ کہتے ہیں کہ and what needs to be done, کیا ہمیں ایسا کرنا ہے کہ بلوچستان ایسا ایک صوبہ ہو ہمارا, ایسے بہترین شہروں کے ہم ان کو ایگزامپل بنائیں کہ جناب دیکھیں جا کے آپ what needs to be done, where is the problem and what needs to be done. سی پیک میں بلوچستان کے لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کا شیئر واضح ہونا چاہیے. پیپل آف پاکستان شوڈ نو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سی پیک کو لے کے چائنا کے ساتھ کیا ایگریمنٹ سائن کیے ہیں. اٹ شوڈ بی پبلک, اٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ این ہڈن ایگریمنٹ. حق رکھتی ہے پاکستانی عوام کے, اٹ شوڈ بی پبلک. کیا پاکستان کا شیئر ہے, کیا چائنا کا شیئر ہے. یہ نہ ہو کہ سب کو چین کو دے دیا اور ہم صرف بیٹھے ہوں, جیسے ٹول پلازے پہ نہیں ہوتے ہیں آپ صرف کلیکٹری وہ ہوں. تو اس کے لیے تو پاکستان کا گوادر از ناٹ فار چائنا, یہ پاکستان کی ملکیت ہے اور بلوچستان کی ملکیت ہے. تو پاکستان کا میجر شیئر ہونا چاہیے, عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے. بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب اور سندھ کے کچھ اضلاع, ان کو جیسے پرائم منسٹر نے کہا ایکوالٹی, مطلب جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ڈیولپ کر کے ڈیولپڈ ایریاز کے ساتھ کھڑا کریں گے اور پھر آگے چیزیں پازیٹیو ہوں گی. ابھی تک تو 2 سال میں 2 سال میں تو صرف کچھ بھی نہیں ہوا. سچی جو بات ہے, پرومسز بہت ہیں لیکن کیونکہ مے بی لیک آف ریسورسز ہیں, پیسہ نہیں ہے, پھر یہ کووڈ آ گیا, گاڈ نوز کی اکانومی کب واپس جائے گی, اور یہ 1 سال ہے, 1.5 سال ہے. اللہ بہتر کرے. یہ کووڈ کا دور بھی گزر جائے گا. صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی زد میں ہے. ہر سیکٹر, ایئر انڈسٹری دیکھ لیں, انڈسٹریز دیکھ لیں, ہوٹل بزنس, ٹورزم دیکھ لیں, ریئل اسٹیٹ, ایوری تھنگ از مطلب ہیز بین افیکٹڈ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہم افیکٹیز ہیں, نہیں پوری دنیا افیکٹیز ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم بات سننے میں آتی ہے کہ جی بلوچستان کا, آپ نے جو شروع میں بات کی کہ جی حالات ٹھیک نہیں تھے, یہ مسائل ہوئے, وہ مسائل ہوئے. پنجاب میں تاثر پایا جاتا ہے, پنجاب میں خاص کر کے, کہ بلوچستان is no more safe for Punjabis. Is it just a perception یا یہ اس پہ کوئی حقیقت بھی ہے؟ You can travel with me. But if I don't travel with you. You come alone. آپ آئیے, آپ دیکھیے, see it from your own eyes. You'll experience it. کہ آپ کو لگے گا کہ دیکھیے بعض چیزیں بڑا چڑھا کے پیش کرنی الگ ہوتی ہیں. اب ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ پڑھائی نہیں چھوڑتے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا, آپ ہمارے ایریا میں آئیں, آپ میرے نیبرنگ ڈسٹرکٹ میں جائیں, آپ اس طرف پنجاب میں جو ہمارے نیبرنگ ایریاز ہیں آپ ادھر جا کے رینڈم لوگوں سے پوچھیں, you will have your answers. You come up with the questions, they'll give you answers. Forget me, میں شاید اپنے لیے اچھا بولوں, لوگ کہیں گے جی سیاست کر رہے ہیں. You can ask normal people, they'll reply whatever is your question. So things are getting better and will get better provided. یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے سینٹر کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے.
Ownership. देखिए Ownership. anything for Pakistan and anything for the people of Pakistan. देखिए एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आपको यूनाइट रहना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, लोगों के जो आईन पाकिस्तान ज़मानत देती है, जिन चीज़ों की गारंटी देती है, वो उन तक पहुंचाना फेडरेशन की ज़िम्मेदारी है और प्रोविंसेस की भी ज़िम्मेदारी है, बाशमूल हमारे जितने भी इदारे हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है। देखिए जितने भी इदारे हैं दे आर फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब भी हैं, इदारे भी हैं। वी ऑल आर इन अंडर अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान, नथिंग इज़ अबव पाकिस्तान। अगर कोई कहे कि जी मैं पाकिस्तान से ऊपर हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, तो वो गलत तासुर है। ठीक, मेरे ख्याल में इससे बेहतर नोट नहीं मिलेगा जी टू एंड द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, एंड आई होप कि हम आपके साथ ज़रूर चलें बलूचिस्तान इन द कमिंग डेज। आई होप कि थोड़ा कोविड का भी क्लियर हो, बिकॉज आई थिंक बलूचिस्तान नीड्स टू बी प्रमोटेड। पीपल नीड टू सी। मैं कभी कभी टेलीविजन पे नवाब साहब जब देखता हूँ विजुअल्स वहाँ के, मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये असल में बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है। पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, एंड आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग। और कुछ नहीं जी, टूरिज्म स्टार्ट करें, बुनियाद वहां से बनाएं उसकी, बेशुमार चीजें खुद ही आएंगी, खुद ही होटल्स बनेंगे, खुद ही रेस्टोरेंट्स बनेंगे। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। एनीवे सर, गुड लक टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल सर। इसके साथ ही जो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।